السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یقیناً صدقہ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اس کی وصولی پر مامور لوگوں کے لیے ہے، تالیف قلب کے لیے ہے، گردن آزاد کرنے کے لیے ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے، اور فی سبیل اللہ اور مسافر کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے چیزیں فرض کی گئی اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے. ہمارا جو روز کا درس ہوتا ہے مقومات السعادہ، ہمارے ڈاکٹر سلیمان اللہ نے جو تفسیر سے 120 یا 40 نکات تیار کیے، اس سے تو چونکہ رمضان میں لوگ صدقہ و زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور آج الحمدللہ 9 روزے ہوئے، 1447 ہجری کی ہماری آج 10ویں تراویح مکمل ہوئی، تو اس لحاظ سے مناسب سمجھا کہ صدقہ اور زکوٰۃ کن کو دی جائے، اس آیت کی تفسیر پیش کر دی جائے. یہ تفسیر یہ 25 جلدوں میں عون الرحمن فی تفسیر القرآن وبیان ما فیہ من الہدایات والفوائد والاحکام، یہ 25 جلدوں میں تفسیر ہے. ہمارے استاد اور شیخ ہیں ڈاکٹر سلیمان ابراہیم اللاحم. میں جب سعودیہ میں مقیم تھا تقریباً 4 سال تفسیر سعدی ان کے یہاں پڑھتا تھا میں، اور یہ علامہ ابن عثیمین کے ہم عصر ہیں. جامعہ میں جب پڑھاتے تھے شیخ ابن عثیمین شریعہ میں، اور یہ تفسیر کے استاد تھے. چاہے ضعیف ہے لیکن موجود ہے ابھی بھی. اور تفسیر کی حکمی تفسیر یعنی معنوی تفسیر، بڑی پیاری تفسیر ہے، لفظی معنوی حکمی ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی. زکوٰۃ اسلام کا ایک فریضہ ہے، جیسے توحید، نماز، روزہ، حج، اسی طرح زکوٰۃ. زکوٰۃ کی تقسیم اللہ نے خود بیان کی. جس طرح اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، اسی طرح یہ مال کن کو دینا ہے اس کو بھی اللہ نے طے کر دیا ہے، اور انہی کو دیں گے تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وہ کون لوگ ہیں؟ پہلے ان کو جاننا ضروری ہے. پہلا، انما الصدقات للفقراء، صدقہ اور زکوٰۃ یہ فقیروں کے لیے ہے. فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر جس کے پاس مال نہ ہو، محتاج ہو. یہ انما ایک حصر ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے. صدقہ سے مراد یہاں پہ فرض اور واجب زکوٰۃ ہے، عام نفلی صدقہ نہیں ہے. فرض اور واجب زکوٰۃ ہے جو نقدی مالوں پر سال بھر تک جو غلے یا میوے باقی رہ جائیں، جیسے کھجور وغیرہ ہے، یا اسی طرح سے جانور یا جو پالتو جانور ہیں جو برائے تجارت ہوں، یا اسی طرح سے عروض تجارت کے لیے خریدے گئے 2 4 10 فلیٹ ہو، پلاٹ ہوں، زمینیں ہوں. زکوٰۃ کی پوری تفصیل. زکوٰۃ کیوں لینے کا حکم دیا گیا؟ زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ اللہ نے اپنے رسول سے خطاب کر کے کہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیجئے، اس کے ذریعے ان کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے. زکوٰۃ اگر آپ کے مال میں فرض ہے اور آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا تو اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کسی کا حق ہڑپ کر کے کھا رہا ہے بندہ. کیونکہ اب وہ مال آپ کا نہیں ہے جو نصاب سے زائد ہے، اب وہ مال ان 8 قسم کے لوگوں کا ہے اور آپ اسے کھا رہے ہو. جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا والی اور گورنر بنا کر کے بھیجا. یمن ایک ریاست تھی، آج ایک ملک ہے، وہی نام اس کا پرانا ہے اور آج بھی یمن ہے. توحید اور نماز کے بعد فرمائے کہ وَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةَ. جب توحید کا اقرار کر لیں، نماز پڑھنے لگے تو کہہ دو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالوں میں، مالداروں سے لے کے فقیروں میں خرچ کی جائے گی. صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ صدقہ اور صدق کے معنی سچائی، جیسے کذب کے معنی جھوٹ. اب آپ کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، آپ اگر زکوٰۃ نہ دیں تو کوئی کیا جانے گا کہ آپ نے کتنا جو ہے رکھا ہے اور کتنا زکوٰۃ نہیں دی. تو صدقہ یہ صدق سے ہے. زکوٰۃ اور صدقہ دینے والا اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے تبھی وہ زکوٰۃ دیتا ہے. جو اللہ کے ساتھ جھوٹا ہوتا ہے، فریب کرے گا، حیلہ کرے گا، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. تو صدقہ اور زکوٰۃ دینا یہ بندے کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے کہ بندہ پکا اور سچا مومن ہے، اس لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی، اور زکوٰۃ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی. تزکیہ اسی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے مال کو پاک کرتا ہے. کس چیز سے؟ بندے کو، مال کو آفت و مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے، مالوں میں برکت دیتا ہے. بندے کے دل میں جو بخیلی، کنجوسی، میل کچیل ہے اس کو دور کر دیتا ہے. مالدار کے اندر جو غریبوں کو حقیر اور سمجھنے کی یا غرور و گھمنڈ کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو زکوٰۃ سے تزکیہ ہوتا ہے مال کا، دل کا، اور آفت و مصیبت سے دوری کا. اور صدقے سے، صدقہ بندے کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، شاید اس سے پہلے بتایا تھا میں نے، کہ آدمی جب اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے تو کیسے اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہماری جماعت اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم اور ڈاکٹر تھے اور امیر تھے. پہلے امیر کا لفظ نہیں تھا، صدر کا لفظ تھا. امیر کی اصطلاح مولانا عبدالوحید صاحب سلفی، جامع سلفیہ بنارس کے جو ناظم تھے، جب وہ امیر بنے تب سے جماعت کے اندر امیر، ورنہ اس سے پہلے ڈاکٹر سید عبدالحفیظ، مولانا عبدالوہاب عربی تو لفظ صدر تھا. مولانا ڈاکٹر سید عبدالحفیظ ایک ڈاکٹر تھے اور ایک تاجر آدمی تھے. اور جب آپ دربھنگا جائیں گے نا، بہار کیا ایک ڈسٹرکٹ ہے، تو ان کا میڈیکل کالج، جامعہ احمدیہ سلفیہ اور گرلس کالج بوائے کا بہت بڑا کام ہے ان کا. اور وہ پیٹرول پمپ تجارت کے لیے تھا اور دواخانہ بھی تھا. ان کے گھروں میں سمجھتا ہوں کہ آدھے درجن سے زیادہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں. اپنے دواخانے میں بیٹھے تھے. دواخانہ، آفس، گھر سیٹ اپ بڑا اچھا ہے. میں کئی بار گیا، دیکھا میں نے اس کو. کسی نے خبر دیا کہ آپ کے پیٹرول پمپ پر آگ لگ گئی. یہ دیکھیے ہمارے علماء اہل حدیث کا اللہ پر ایمان اور اللہ کے ساتھ سچائی. یہ دلی میں جو اوکھلا میں جگہ ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں خریدی گئی. اور جو مرکزی جمعیت کے آفس ہے جامع مسجد میں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے خریدا تھا. یہ تاریخ کا پہلو ہے جو لوگ دبا کے چھپا کے رکھتے ہیں. بہت بڑا کام انہوں نے کیا. ندوہ لکھنؤ کے ممبر تھے عاملہ کے. آج کے 40 سال پہلے فرسٹ کلاس کا سفر کرتے تھے اور کرایہ نہیں لیتے تھے ندوہ سے. ایسے علماء ہمارے گزرے ہیں اس زمین پہ. کسی نے خبر دیا کہ پیٹرول پمپ پہ آگ لگ گئی. اب اندازہ کیجئے کہ پیٹرول پمپ پر آگ لگنے کی خبر کتنی بھیانک ہوگی. تو فوراً وہ گاڑی نہیں نکالے، پیٹرول پمپ کی طرف نہیں گئے. جو فائل رکھنے کی وہ تھی نا الماری، اس کے پاس گئے کہ زکوٰۃ تو پوری نکالی گئی ہے، میں ذرا چیک کر لوں کہیں زکوٰۃ نکالنے میں کمی تو نہیں ہوئی ہے. حساب چیک کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے آ کے کہا کہ نہیں، وہ آگ پیٹرول پمپ سے تھوڑا سا دور لگی ہے، پیٹرول پمپ کا کوئی نقصان نہیں. اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے تو بڑی آفت ہو، مصیبت ہو، وہ غور کرتا ہے کہ کہاں خلل یا کمی ہے، تو دوڑے دوڑے وہاں جانے کے بجائے زکوٰۃ کا حساب چیک کر رہے ہیں. اگر ہم اس طرح سچے ہو جائیں اللہ کے ساتھ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ
سے اللہ مالوں کو پاک کرتا ہے، آنے والی آفت و مصیبت کو دور کرتا ہے، بندے کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے۔ کہا کہ یہ زکوٰۃ فقیر کے لیے ہے۔ فقیر کون ہے؟ فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو یا برائے نام ہو۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی جاب ہے 2-4 ہزار کی تو فقیر ہی کہا جائے گا، اس سے اس کا کیا ہوگا؟ نہ لائٹ بل ہو پائے گی پوری، نہ گیس، نہ پانی، نہ خرچہ، نہ دودھ، ساری چیزیں۔ تو جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو، وہ محتاج ہو، اور اتنا محتاج ہو کہ اپنی ضرورتیں پوری نہ کر پائے، اسے کہتے ہیں فقیر، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ دوسرا کون ہے؟ مسکین۔ مسکین جس کے پاس کچھ ہو لیکن وہ محتاج ہو۔ مسکین علماء نے کہا کہ سکون سے ہے، کہ وہ جو کچھ ہے خوش ہے، مانگتا ہوتا نہیں، ٹینشن نہیں لیتا ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے مسکین ہیں لیکن کسی سے ضرورتوں کو ذکر نہیں کرتے۔ فقیر نمبر 1 ہے، اس کے بعد مسکین دوسرے نمبر پر ہے۔ مسکین کو جو کچھ ملے اسی پر وہ راضی ہو۔ فقیر جو بالکل محتاج ہو یا برائے نام ہو۔ مسکین جس کے پاس کچھ ہو مگر وہ کافی نہ ہو، اور وہ بہت زیادہ اپنی ضرورتیں دوسروں کے سامنے نہ رکھتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ فقیری سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں کفر سے، فقر سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ روایت سنن ابو داؤد اور نسائی کی ہے، شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں صحیح کہا ہے۔ یہ ہے فقیر۔ مسکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین کو پسند کرتے تھے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے کہ مجھ کو مسکین بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، سنن ترمذی کی صحیح سند سے حدیث مروی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھ کو مسکین کی زندگی دے، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مسکین ہی کی موت دے، وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے گروہ میں، جھنڈ میں میرا حشر فرما۔ تو مسکینوں سے آپ محبت کرتے، مسکینوں کو پسند کرتے، فقیری سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ یہ ہوا فقیر اور مسکین۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تیسرے کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی؟ اب فقیر سمجھ گئے، مسکین سمجھ گئے۔ تیسرے والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کی وصولی پر مأمور ہو۔ اسلامی جو نظام سلطنت ہوتا تھا اور آج بھی جو قائم ہے، تو وہ بیت المال قائم ہوتا ہے، بلکہ اب تو مسلم ملکوں میں مستقل وزارت اور منسٹری ہوتی ہے، اور ان کا پورا اسٹاف ہے، بلڈنگ کرائے پر ہے، اسٹاف ہے جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتا ہے۔ مثلا صحرا میں گئے، کسی کے پاس 1000 بکریاں ہیں، وہ گنے گا اتنی بکری ہے، اتنے میں 40 بکری میں 1 بکری، اس لحاظ سے زکوٰۃ اس سے نکلوا لیتا ہے، اونٹ نکلوا لیتا ہے۔ تو وہ حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کی گاڑی، ان کا پیٹرول، ان کا خرچہ، ان کی تنخواہ وہ اسی زکوٰۃ کی رقم سے دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی مشن پر لگے ہیں، ان کی سیلری، ان کی تنخواہ اسی میں سے دی جائے گی۔ زکوٰۃ کی رقم سید کے لیے حلال نہیں ہے۔ کوئی اگر سید یعنی آل رسول ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صدقے لوگوں کی گندگی ہے، یہ زکوٰۃ مالوں کی گندگی، میل کچیل ہے، یہ آل محمد اور محمد کے لیے حلال نہیں۔ یہ درگاہوں کے جو مجاور ہوتے ہیں نا، اکثر کہیں گے کہ ہم لوگ سید ہیں، اور کتنا نذرانہ آتا ہے جانتے ہیں؟ کچھ بڑی بڑی درگاہوں کا حساب آڈٹ ہوتا ہے، 500 کروڑ 1000 کروڑ ان کا حساب آڈٹ ہوتا ہے۔ اب سوچئے درگاہوں پہ کتنا نذرانہ آتا ہے۔ اب بنیں گے سید اور پھر زکوٰۃ صدقہ سب کھائیں گے۔ سید یعنی آل رسول کے لیے زکوٰۃ کھانا حرام ہے۔
اگر وہ صحیح ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کھانا حرام ہے، اور نقلی سید ہے تو پھر اپنے آپ کو سید کہنا یہ بھی جھوٹا دعویٰ، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر فتنے سے محفوظ رکھے۔ یہ تیسرے ہوئے۔ چوتھے، والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے۔ مثلا کوئی آدمی اسلام میں داخل ہوا، کمزور ہے، اس کو مضبوط کیا جائے۔ اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو حنین کے موقع پہ 100 اونٹ دے دیا عطیہ زکوٰۃ کے رقم میں۔ 100 اونٹ معمولی نہیں ہوتا ہے، 100 اونٹ کا مطلب کہ 100 فور ویلر گاڑی۔ تو آپ سب سے بڑے سخی تھے، دے دیا کہ لے جاؤ۔ اب جس کو 100 اونٹ مل جائے گا وہ کتنا مضبوط ہو جائے گا، کتنی محبت کرے گا اسلام، پیغمبر اسلام سے۔ تو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی رقم نو مسلم کو، یا کوئی اسلام سے بہت قریب ہے، کوئی خیر اور بھلائی ہے تو دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کے لیے آپ نے ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی۔ پانچویں کون لوگ ہیں؟ گردن آزاد کرنا، اور چھٹے قرض جو مقروض ہے۔ گردن آزاد کرنا، جیسے غلامی کا جو دور تھا نا، تو غلام اس کا مالک کہتا تھا کہ اتنی رقم مجھے دے دو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو وہ ایک پیپر لے کر کے گھومتا تھا، زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے مالک کو دے دیتا، آزاد ہو جاتا تھا۔ آج بھی جن کے اوپر دیت فرض ہوتی ہے نا سعودی عرب کے اندر، جیسے کسی نے گاڑی سے کسی کو غلطی سے ٹھوک دیا، ریورس لیا، کوئی ٹکرا گیا، بعض دفعہ حادثے ہوتے ہیں، بغیر نہ چاہتے ہوئے قتل آدمی مر جاتا ہے، تو 100 اونٹ اس کی دیت ہے، تو کہاں سے دے گا؟ اس کو اجازت دی جاتی ہے، ایک پیپر دیا جائے گا کہ اتنے دن میں تم یہ رقم جمع کرو، اور لوگ جمع کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ گردن آزاد کرنا، اور اس کے بعد قرض، اگر کوئی مقروض ہے تو مقروض کے قرض کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ غلام آزاد کرنا یا آزادی میں مدد کرنا، دونوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اسی سے استشہاد کیا، دلیل دیا کہ اگر کوئی آدمی بے قصور ہے، قید میں جیلوں میں بند ہے، اس کے پاس کوئی انکم نہیں، کوئی پیروی کرنے والا نہیں، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی پیروی کی جا سکتی ہے، آزادی دلائی جا سکتی ہے، وہ بے قصور ہے۔ اور جو مجرم ہے تو اپنے جرم کو دیکھے گا، سمجھے گا۔ لیکن جیلوں میں آپ جائیے تو بہت سارے لوگ پڑے ہیں نا بے قصور۔ مقروض قرض، کس طرح کے قرض کو زکوٰۃ سے ادا کیا جائے گا؟ ہر قرض والے کی نہیں۔ آج اگر قرض دیکھیں گے تو ہر آدمی EMI پہ گاڑی لیتا ہے، مکان لیتا ہے، گھر لیتا ہے، کپڑے لیتا ہے، سب لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں مقروض نہیں ہوں۔ آج ہمارے قرض ڈیکور کے ہیں، شو کے لیے ہے، فیشن کے لیے، اپنا شوق اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ ہم اس قرض کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔ کون سا قرض ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ والغارمین میں وہ مقروض جس نے کوئی ایسا بوجھ اپنے سر لے لیا ہو، جیسے اصلاح ذات البین، دو آدمیوں کا لفڑا جھگڑا چل رہا ہے، کچھ مالیات کا معاملہ ہے، بھائی 2 لاکھ 4 لاکھ روپے اس کا لین دین ہے۔ ایک آدمی نے ضمانت لے لیا کہ ٹھیک ہے تم دیکھ لو، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اور وہ بھاگ گیا جس نے ضمانت لیا تھا۔ اب اس کا کیا قصور ہے؟ اب وہ کہے گا تم ضامن ہو، تم مجھے دو اب پیسہ۔ ضمانت بہت آسان چیز نہیں۔ تو اب چونکہ لوگوں میں اصلاح کے لیے اس نے ایسا کام کیا تھا، اس لیے وہ قرض زکوٰۃ کی رقم سے اس قرض کو پورا کر سکتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اس نے قرض نہیں لیا ہے، صرف ضمانت لیا ہے لوگوں کے خون خرابے کو روکنے کے لیے، فساد کو روکنے کے لیے، اور آدمی اس کو پھنسا کے نکل گیا۔ تو زکوٰۃ کی رقم سے یہ لوگوں کے جو معاشرتی اور سماجی اصلاح کا کام ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم میں وہ دے سکتا ہے اس کو۔ کوئی تجارت والا آدمی ہے، جیسے کسی نے کوئی باغ خریدا کہ میں اس میں اتنا پھل تمہیں دوں گا، جیسے بعض کچے جو دھندے ہوتے ہیں نا، دودھ کا یا آم وغیرہ کی فصلوں کا، قدرتی آفت آ گئی، پوری فصل تباہ ہو گئی، اب وہ آدمی قرض میں ڈوبا ہے، تو ایسے قرض کو جس کا مال، جس کا کاروبار قدرتی آفت میں تباہ ہو گیا، مال جا رہے جہاز سے جہاز ڈوب گیا،
حادثہ ہو گیا، جہاز جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تباہ ہو گیا پورا جو ہے کارگو کا جہاز، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی EMI پہ گاڑی لے لے رہا ہے، مجھ کو زکوٰۃ کی رقم دو، کوئی فلیٹ خرید لے زکوٰۃ دو، کوئی جو ہے 4 ویلر لے لے زکوٰۃ۔ تو آج تو کون ہے جو ہر 4-6 مہینہ سال بھر پہ موبائل کمپنیاں نئے ماڈل کے موبائل نکالتی ہیں، ہاں تو اب تو ہر آدمی مقروض ہی رہے گا۔ تو فیشن اور ڈیکور کے قرض نہیں مراد ہے، جو ضرورت اور سخت حاجت کے قرض ہے وہ مراد ہے۔ اس کے بعد ساتواں جو فریضہ ہے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو غزوہ یا جنگ کرتے ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ مجاہد کون ہے؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے قتال کیا، وہی ہے فی سبیل اللہ۔ یہ 7واں مصرف ہے، فی سبیل اللہ۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ جو میدان جنگ میں دفاع کرتا ہے اسلام کا، اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کرتا ہے۔ دوسرا مجاہد اسلام پر جو حملے ہوتے ہیں قلم کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے، شکوک و شبہات، الحاد اور دہریت کے ذریعے پیغمبر اسلام پر حملے ہوتے ہیں، قرآن پر حملے ہوتے ہیں، تو جو ایسے ملحدوں کا جواب دینا، ان سے مقابلہ اور ٹکر لینے کے لیے جو مدارس میں علماء کی ٹیم تیار کی جاتی ہے، اگر علماء نہ رہیں تو الحاد کا جواب کون دے گا؟ علماء نہ رہیں تو دہریت کا جواب کون دے گا؟ علماء نہ رہیں تو شکوک و شبہات جو اسلام اور پیغمبر اسلام پر کیے جاتے کون جواب دے گا؟ تو یہ اتنا ہی بڑا جہاد ہے جتنا سرحدوں کی پہرے داری، وہ اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کرنے والا مجاہد ہے، اور یہ اسلامی آیات، احکام، احادیث، سنت، قرآن اور دین کی جڑ اور بنیاد اور بیس کی حفاظت کرنے والے یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔ دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ بہت سارے لوگ شکوک و شبہات پیدا کریں گے کہ مدارس مستحق نہیں ہے، یہ سب فالتو چیزیں ہیں۔ اہل علم موجود ہیں، وقت اور حالات کے لحاظ سے ان کی رہنمائی یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ 8واں مسئلہ، وابن السبیل، مسافر چاہے جتنا بھی مالدار آدمی ہو، جب اس کا سامان سفر ختم ہو گیا تو محتاج ہو جاتا ہے۔ آپ کی گاڑی کسی نے چھین لیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا سامان کسی نے غائب کر دیا تو آدمی کیا کرے گا؟ تو مسافر اس پر اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہے جن پہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کا علم وسیع ہے، اور اتنا وسیع ہے کہ اس کے علم کی وسعت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ حکیم ہے اور حاکم بھی ہے، اتنا بڑا حکیم ہے کہ اس کی حکمت کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اور حاکم ہے، اتنا بڑا حاکم کہ اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ سب سے بڑا عالم بھی ہے، سب سے بڑا حاکم بھی ہے، سب سے بڑا حکمت والا بھی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف تھے۔ چونکہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، ایسے ہی پینے پانے والوں کو، کوئی دارو پینے والے کو زکوٰۃ دیتا ہے اگر، یا بہت سارے غیر مسلم جو عورتیں ہیں وہ نقاب لگا کر کے ہمارے محلے میں آتی ہیں، تو اس کی چھان بین کر لیا کیجئے کہ 8 قسم کے لوگوں کو ہی آپ زکوٰۃ دیں، تبھی آپ کی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح شکل و صورت پہ قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک اور اعلان آپ کے سن لیجیے۔ یہ تو مدارس کے سفراء آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جمعیت تصدیق کرتی ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ ان کا تعاون کیجیے۔ دوسری چیز کہ ہم لوگ جو اتنی شاندار تراویح سنتے ہیں، قرآن ایک ایک حرف پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ہمارے ائمہ، ہمارے مؤذنین بڑی محنت کرتے ہیں۔ آپ اوپر جائیے نا، میں تو اوپر پڑھتا ہوں تراویح، دیکھے مؤذن صاحب جیسے وہ سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے نا، اس طرح ڈیوٹی کرتے ہیں ڈنڈا لے کر کے۔ تو وہ محنتیں جو ہوتی ہیں وہ تو آپ سے نہیں کچھ کہتے، لیکن خود آپ کی ذمہ داری ہے
یہ میں ایک گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ائمہ کا، مؤذنین کا اس مہینے میں بھرپور خیال کیجیے، انہیں نوازیے، اللہ آپ کو نوازنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔